أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ صدق اللہ العظیم۔ یہ 7واں واقعہ ہے جو متعلق ہے تیسرے دعوے کے ساتھ۔ اس سورت کا تیسرا دعویٰ تھا کہ تبلیغ کے دوران مسئلہ توحید پہنچانے کے دوران آپ کو تکلیفیں پہنچیں گی میرے پاک پیغمبر، آپ نے صبر کرنا ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ فرعون جو انا ربکم الاعلی اپنے آپ کو خدا ہونے کا، رب الاعلی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام سے مل کر فرعون کی قوم کو تبلیغ کی، واعظ و نصیحت کی، لیکن فرعون دن بدن سرکشیوں میں مبتلا ہوتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو تکلیفیں پہنچاتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لوگ ڈٹ گئے۔ اللہ نے پھر انہیں کامیاب کیا اور ساتھ میں اپنے پیغمبر کو بھی کامیاب کیا۔ آج اسی کا ذکر چل رہا ہے جی۔ لمبی تفصیل جو تھی سورۃ اعراف میں گزری ہے اور 15ویں پارے میں مزید آئے گی، ترجمے میں کچھ باتیں آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا اپنے معجزات دے کر۔ 9 معجزات ہیں جی، آپ نے سنے۔ سب سے بڑا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کا اژدہا بن جانا۔ ہاتھوں کو بغلوں میں رکھتے تھے، باہر نکالتے تھے، سورج سے زیادہ چمکتا ہوتا تھا، اور ان کے اوپر جب عذاب آئے تو اللہ نے مختلف طرح کے عذاب، کبھی کات سالی شروع ہوگی، بارشیں نہیں ہوتی تھی، کبھی ان کے برتنوں کے اندر، کپڑوں کے اندر، جسموں کے اندر جوئیں پڑ گئی جی، ایک جوں اتارتے 4 اور چمٹ جاتی، کپڑوں کے اندر، بستروں کے اندر مینڈکیں آ گئیں، ڈڈیں، ایک مینڈک کو ہٹاتے تو 4-5 چھلانگیں مار کے منہ کی طرف آ جاتی جی۔ پھر اسی طرح ہر ان کے کھانے کی چیز خون بن گئی جی، پانی برتن میں رکھتے تو وہ پانی نہ رہتا، خون بن جاتا، دودھ دوتے تو دودھ خون بن جاتا جی۔ طرح طرح کی ان کے اوپر عذاب ہے، لیکن ایسی ظالم اور بدبخت قوم تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو در بدر کرتی رہی۔ تو فرمایا ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات دے کر بھیجا، وسلطان مبین، اور واضح دلیل دے کر، مسئلہ توحید دے کر، الی فرعون، فرعون کی طرف۔ دیکھیں مصر کی زبان کے اندر جو صدر ہوتا ہے اس صدر کو فرعون کہتے ہیں، مصریوں کی زبان کے اندر جو ان کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو فرعون کہتے ہیں، جس طرح ہم اپنے صدر کو بادشاہ کہتے ہیں، اور ایران کے جو لوگ تھے وہ اپنے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، اور روم کے لوگ کسرا کہتے تھے جی، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ فرعون فرعونیت سے ہے جی، ہر وہ بندہ جو ظالم ہے، جابر ہے، انا پرست ہے، خدا کو خدا نہیں سمجھتا، مرنے کو سمجھتا نہیں ہے کہ مروں گا بھی کل جا کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا، تو وہ بندہ فرعون ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر طرح کا فرعون گزرا ہے جی، ہر دور میں فرعون گزرا ہے، لیکن موسیٰ کے دور میں جو فرعون گزرا تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، ولید بن مصعب بن ریان۔ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فاتبعوا امر فرعون، فرعونیوں نے اتباع کی فرعون کی حکم کی، چونکہ سلطنت اس کے پاس تھی، طاقت اس کے پاس تھی، دولت اس کے پاس تھی، تو دولت مند لوگ اسی کے پیچھے چل پڑے جی۔ وما امر فرعون برشید، اور نہیں تھا فرعون کا حکم برشید، سیدھا،
الٹا ہی تھا جی، جو بندہ خود غلط ہو تو دوسرے کو کیا سیدھے راستے پہ لگائے گا، خود بھی غلط ہی ہوگا تو دوسروں کو بھی غلط لگائے گا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، دنیا میں سرداری کی نا جی فرعونیوں کی، کافروں کی، تو اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن بھی اللہ اسے سردار بنائے گا جی۔ اب دیکھیں یقدم قومہ، آگے ہوگا دن قیامت کے اپنی قوم کے، یوم القیامت، قیامت والے دن، فاوردہم النار، کدھر لے کر جائے گا؟ جہنم پہنچائے گا ان کو، وبئس الورد المورود، اور بہت برا ہے گھاٹ جس پر پہنچیں گے وہ، جہنم جی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، پیچھے کی گئی ان کے دنیا میں لعنتاً لعنت، اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن بھی لعنت۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی لعنت۔ آج کوئی فرعون کا نام لینا پسند نہیں کرتا جی، کسی کو گال دینی ہو نا جی کہتا بونگڑا فرعون ہے جی، نام اللہ نے گالی بنا دیا۔ مصر کے اندر آج بھی عجائب بات کے اندر، عجائب خانے کے اندر اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، تو لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ وہ ظالم تھا، یہ وہ بدبخت تھا جو اپنے آپ کو رب العالی کہتا تھا، موسیٰ کی بات نہ مانی۔ آج بھی لوگ اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی لعنت ہوگی۔ بئس الرفد المرفود، بہت برا ہے انعام جو ان کو ملا۔ ٹھیک ہے جی، ذالک من انباء القرى نقصه علیک منہا قائم وحسید، یہ جملہ معترض ہے جی، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، اللہ اپنے پیغمبر کی صداقت کو بیان فرما رہا ہے، رسول کی صداقت کو، یہ میرا پیغمبر سچا ہے۔ کیسے سچا ہے؟ یہ موسیٰ کا قصہ کئی سو سال پہلے کا ہے جی، حضرت نوح کا قصہ کئی سو سال پہلے کا ہے، حضرت ہود کا قصہ کئی سو سال پہلے کا ہے، حضرت صالح کا قصہ کئی سو سال پہلے کا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ کئی سو سال پہلے کا ہے۔ فرمایا ذالک من انباء القرى، یہ بستیوں کی خبر ہے، نقصہ علیک، میرا پاک پیغمبر جو ہم آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں، منہا قائم، جو ان میں سے آج بھی مصر کے اندر قائم ہے، وہ حسید، کچھ ایسی ہیں جو کٹی ہوئی ہیں۔ یہ وہ قومیں تھیں جن کے قصے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے جی، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ کو ان کا علم نہیں تھا، ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، آپ کو علم نہیں تھا جی، عالم الغیب نہیں تھے۔ وما ظلمناہم، اور نہیں ہم نے ظلم کیا۔ دیکھو دل میں بات آتی ہے، ذہن میں بات آتی ہے، اللہ نے قوم فرعون کو بھی غرق کیا، قوم نوح کو غرق کیا، قوم سمود کو تباہ کیا، قوم ہود کو تباہ کیا، قوم شعیب کو تباہ کیا، تو یہ تو ظلم بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وما ظلمناہم، نہیں ہم نے ظلم کیا ان قوموں کے اوپر، ولکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر۔ فما اغنت عنہم، نہیں نفع دیا ان کو، آلہتہم، ان کے جھوٹے خداؤں نے، التی یدعون من دون اللہ، جن کو وہ پکارتے تھے من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ دیکھیں قوم نوح بھی شرک میں مبتلا تھی، ہود بھی، سمود بھی، شعیب بھی، ساری قومیں بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے کہ یہ ہمیں مشکلوں میں بچا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے عذاب آئے نا تو ان کے خداؤں نے انہیں نہ بچا سکا، جس طرح ان کے خداؤں نے انہیں نہیں بچایا تو تمہیں کیا بچائیں گے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں اضافہ کیا ان کو غیر تتبیب، سوائے ہلاکت کے۔ یہ معبود ان کو ہلاکتوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں الہ میں ہوں، ہر پیغمبر آ کر کہتا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کو الہ مانا تھا اللہ نے ان کے بھی تذکرے کیے، جنہوں نے نہ مانا اللہ نے انہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹایا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے، اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب پکڑتا ہے کسی بستی کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال کے اس بستی کے رہنے والے ظلم کرتے ہیں، إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس رب کی پکڑ دردناک ہے، شدید سخت ہے۔ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام ارد گرد تھے، صحابہ میں سے کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے، اور اللہ کے پاک پیغمبر کے داڑھی مبارک میں، سر مبارک میں کل 20 بال سفید تھے جی، 20 سے زائد بال سفید نہیں تھے، چند بال تھوڑی کے اوپر تھے، کچھ کنپٹیوں میں تھے، کچھ سر کے اوپر تھے۔
تو کہا یا رسول اللہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہو۔ دیکھو کسی بندے کو کوئی غم دکھ سکھ نہ ہو، کھاتا پیتا اچھا خاصا ہو، تو وہ اپنے ٹائم پہ بوڑھا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتیا، مجھے صورت ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا جی۔ اب ان صورتوں نے بوڑھا کیا، تو اب ان صورتوں میں سے کون سی وہ آیت تھی جس نے اللہ کے پیغمبر کو بوڑھا کیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں ہمارے استادوں کے استاد حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ اور ان کے استاد مولانا مظہر نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ والی آیت تھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ جب اللہ کا پیغمبر اس آیت کو تلاوت کرتا نا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان بستیوں کے اندر، ان امتوں کے اندر، ان قوموں کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو ظالم تھے، اللہ نے انہیں پکڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے کہ میری امت کی بھی کچھ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، جو میری بات نہیں مانتے، رب کے احکامات کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو یہ والی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی اور غم لائق کرتی، تو اس آیت کی وجہ سے بوڑھے ہو گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں، سورۃ ہود کی ایک آیت آتی ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، میرا پاک پیغمبر تو بھی سیدھا رہے اور جو لوگ تیری اتباع کرتے ہیں وہ بھی سیدھے رہیں، سیدھے راستے سے ہٹنا مت، اگر ہٹو گے تو میرا عذاب آپ لوگوں کو پہنچے گا۔ دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے ذہن میں خیال آتا پتہ نہیں میری امت، میری قوم آیا سیدھے راستے پہ ڈٹ کر کھڑی رہے گی یہ نہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لائق ہوتی۔ تو اس صورت نے اور ان آیات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا۔ ان فی ذالک لآیہ، فرمایا ان واقعات کے اندر، یہ جو پیچھے 6 واقعات گزرے نا، ان واقعات کے اندر لآیتن، البتہ نشانی ہے، عبرت ہے، سبق ہے، لمن خافا، اس بندے کے لیے خافا جو ڈرتا ہے، عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے۔ ذالک یوم، وہ آخرت کا عذاب ایسا ہے کہ مجموع اللہ الناس، اس کے اندر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وذالک یوم مشہود، اور یہ سب کی حاضری کا دن ہے۔ آخرت کا جو دن ہے نا جی، اس دن کے اندر سب کو جمع کیا جائے گا، انسانوں کو، حیوانوں کو اور جنوں کو، فرشتوں کو، ہر ذی روح کو جمع کیا جائے گا، اور وذالک یوم مشہود، ہر ایک کی حاضری لگے گی جی، کس نے کیا کیا دنیا میں گل کھلائے تھے، کیا کیا تیر مارے تھے اور کیا نہیں مارے تھے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ہم نے قیامت والے دن کو مؤخر کر کے نہیں رکھا ہوا مگر ایک وقت مقررہ تک۔ قیامت کو مؤخر کر کے اللہ نے رکھا ہوا ہے صرف ایک وقت مقررہ تک، اور اس وقت نے آنا ہے۔ یوم یأتی لا تکلموا، جس دن وہ دن آئے گا، لا تکلموا، نہیں بات کرے گا نفس، کوئی بھی نفس، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ فمنہم، اس دن بعض لوگ ایسے ہوں گے، شقی، بدبخت ہوں گے، وسعید، کچھ نیک بخت ہوں گے، جن کے نیک اعمال ہوں گے وہ نیک بخت ہوں گے، وہ بڑی بختوں والے ہوں گے، اور جنہوں نے دنیا میں گناہ کیے تو فرمایا وہ بڑے بدبخت ہوں گے۔ اما الذین شقوا، برحال وہ لوگ ہیں شقوا جنہوں نے بدبختیاں کی، ففی النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، لہم فیہا، وہ جہنم میں رہیں گے، زفیر، وہاں پر چیخنا ہوگا، چلانا ہوگا، وشہیق، اور دہاڑنا ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ زفیر کہتے ہیں گدے کی اس آواز کو جو شروع میں وہ اونچا کر کے بولتا ہے، پھانکرتا ہے، ڈینچوں بیچوں کرتا ہے جی، اور شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو آخر میں جا کر دھیمی سی ہو جاتی ہے جی۔ فرمایا کہ جو بدبخت ہوں گے قیامت والے دن جہنم کے اندر، ان کی آوازیں کیسی ہوں گی؟ گدوں جیسی آوازیں ہوں گی۔ یہاں پر ایک بات اور سنیں، حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ بھی کی تھی، میرے بیٹے بغیر ضرورت کے کبھی اونچی آواز سے مت بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اونچی آواز سے بولنا فضیلت والا ہوتا تو گدے سے بڑا کوئی فاضل نہ ہوتا، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ بری آواز ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز کس کی ہے جی؟ گدے کی ہے۔ لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ پست آواز میں بولا کرے جی۔
خالدین فیہا ما دامت السماوات، ہمیشہ رہیں گے اس میں ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، ان ربک، بے شک تیرا رب، فعال لما یرید، کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ما دامت السماوات والارض، کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہوں گے تب تک جی. یہ دنیا کی زمین آسمان مراد نہیں ہے. دنیا کی زمین آسمان کے بارے میں تو آتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ قرب قیامت میں جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے نا، یہ آسمان بھی پھٹیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جی، ان کی بھی بے نوری ہو جائے گی، یہ پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑنے لگ جائیں گے. فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات والارض، جس دن اللہ رب العزت ان آسمانوں اور ان زمینوں کے بدلے میں اور آسمان اور زمین لے کر آئے گا جی، اور وہ آسمان اور زمین ایسے ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، برحال وہ لوگ سعیدو جو نیک بختوں والے کام کیے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، عطاءً، یہ بخشش ہے، عطیہ ہے، گفٹ ہے جنت، غیر مجذوذ، جو بے انتہا ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہنم کے اندر جو آگ کا عذاب دیا جائے گا، اس آگ کے عذاب سے بندے کو مارنا مقصود نہیں ہوگا جی. ٹھیک ہے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں صرف ایک حصہ ہے، اور جہنم کی آگ 69 حصے ہیں. ٹھیک ہے، خود حساب لگاؤ، دنیا کی آگ لوہے کو، تانبے کو، ہر چیز کو، پتھروں کو بھی پگھلا دیتی ہے. جہنم کی جو آگ ہوگی وہ بندے کو پگھلائے گی، مارے گی، پھر بندہ جیے گا جی. ٹھیک ہے، بندہ وہاں پہ ختم نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ بندہ وہاں پہ جی سکے گا نہ مر سکے گا. اور جو کافر ہوں گے نا، کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، آئے کاش کہ ہمارے بارے میں موت کا فیصلہ ہو جائے. ذرا بندہ مر جاتا ہے نا جی تو اس کی ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں نا جی، ظاہر بات ہے روح نکل جاتی ہے، تو وہاں پر نہ موت نہیں ہوگی. اور جنتی لوگوں کو جو جنت ملے گی نا جی، وہ بھی بے انتہا ہوگی، اس کی ہر نعمت بے انتہا والی ہوگی. جو زندگی وہاں پر ہوگی وہ بھی بے انتہا ہوگی، نہ ختم ہونے والی چیزیں ہوگی. فلا تک فی مریۃ، یہاں پر ایک اور بات بھی سنیں جی. حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے مؤرخ گزرے ہیں جی. یہ حضرت مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے جی. شروع میں ان کے نظریات غلط تھے جی. ان کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی تھی وہ جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی، یہ جسمانی معراج کے منکر تھے. اور ان کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چند ان کے نظریات تھے جو بالکل سراسر قرآن کے اور حدیث کے خلاف تھے. دل میں خیال آیا کہ کسی کامل پیر کی میں بیعت کروں جی. تو ان کی نظر میں حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ آئے. انہوں نے خط لکھا حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو کہ حضرت میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ آپ جیسا زندیق اور ملحد انسان کبھی بیعت کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں. جب حضرت مولانا وہ خط ملا نا جی، بڑے غصے میں ہوئے جی. دیکھو جی، ہر بندے کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، اور وہ کہنے لگے یہاں پہ میرا لوہا مانا جاتا ہے جی، ہر بندہ میرا مرید ہے جی، ہر بندہ میری بات کو مانتا ہے. اور حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ مجھے کہتے ہیں تو ملحد ہے اور زندیق ہے جی. پھر خط لکھا جی، وجہ کیا ہے؟ کہا آپ نے یہ جو باتیں لکھی ہیں نا جی، آپ جو جسمانی معراج کے منکر ہیں، جہنم کہ ہمیشہ رہنے والے عذاب کے آپ منکر ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. لہٰذا آپ اس طرح کریں، آپ نے ان عقائد کو درست کریں، یا میرے پاس آئیں اور آ کر اپنے سوال پیش کریں تاکہ میں آپ کو جواب دے سکوں. اور وہ سچے لوگ تھے جی. ٹھیک ہے، خط لکھا، فوراً چل پڑے. وہاں پر جا کر انہوں نے سوال کیے. حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ان کے ہر اعتراض کا جواب دیا، اور ان کا وہ جو عقیدہ غلط نظریہ تھا وہ ختم ہوا. تو کہنے لگے کہ اب میں جا کر اپنی جو کتاب ہے، سیرت النبی کی کتاب ہے جی، پہلا ایڈیشن جو ہے نا، پہلا ایڈیشن جو اگر پرانا ہے، آج کل لوگ ان کی وہ کتاب لے کر نا جی پھر دکھاتے ہیں، دیکھو یہ سید سلیمان ندوی تمہارا ہی تھا جی، یہ دیکھو اس کے اپنے نظریات ہیں. پھر یہ لوگوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ پس منظر یہ ہے.
تو انہوں نے کہا میں جا کر ایڈیشن سے یہ الفاظ ختم کروں گا جی، اگلا جو نیا ایڈیشن آئے گا اس میں یہ الفاظ نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو میرا ماہانہ رسالہ ہوتا ہے اس میں جا کر میں رجوع کروں گا کہ یہ جو نظریات تھے ان سے میں توبہ طائب ہو گیا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی چونکہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ جسمانی ہوئی تھی، جسمانی معراج ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ آج اگر کوئی بندہ ان کی کتاب لے کر یا یہ مرزائیوں والے کام کر کے یا ان کا دلال بن کر اگر یہ بات کرے نا تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس بات سے رجوع کیا تھا، اس کے بعد جو ایڈیشن آئے تھے اس کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ فلا تک پس مت ہوں فی مریت، شک میں، مما ان چیزوں کے یعبد ہؤلاء جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، ما یعبدون نہیں وہ عبادت کرتے الا مگر کما یعبد آباؤہم من قبل جیسے کہ ان کے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے۔ دیکھو اللہ اس آیت میں ہر اس انسان کو مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، تو آپ شک میں مت ہو جی، کیوں؟ ان کے آباء و اجداد نے بھی ان معبودوں کی عبادت کی ہے جی، ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کی ہے، لیکن جھوٹے خداؤں نے نہ ان کے دادے کو بچایا، نہ پردادے کو بچایا، نہ سکر دادے کو بچایا، نہ پچھلی امتوں میں سے کسی اور کو بچایا۔ جس طرح ان کو نہیں بچایا تمہیں بھی بچا نہیں سکتے، لہٰذا اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ بے شک اب البتہ ہم پورا دیں گے آخرت میں نصیبہم ان کا حصہ، غیر منقوص جو کم نہیں ہوگا، ہر بندے کو وہاں پر پورا اجر دیا جائے گا جی۔